ماہرین کے تمام تر تجربے اور تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کے نقص اور امراض کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ معدے کی بیماریاں آج کے دور کی علامت بن کر رہ گئی ہیں۔ لیکن جب مسوڑھوں کی پیپ غذا کے ساتھ یا بغیر غذا کے لعاب دہن کے ساتھ مل کر معدے میں جاتی ہے تو یہی پیپ سبب مرض بنتی ہے اور تمام پاکیزہ غذا کو غلیظ اور متعفن بنا دیتی ہے۔ معدے اور جگر کے امراض کے علاج سے پہلے دانتوں کی صحت کا خاص خیال کیا جانا چاہیے۔ انسان جب کسی مجلس میں شریک گفتگو ہوتا ہے یا کسی سواری میں کسی کے پاس بیٹھتا ہے، خاص طور پر جہاز کی سواری میں، تو اس کی سانس سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اس صورت میں ساتھ بیٹھنے والے کی تو شامت آ جاتی ہے۔ کس قدر تکلیف ہوتی ہے یہ تو اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوئی بیماری ہے، پھر اس کو کھانسی شروع ہو جائے تو اس کے آس پاس کی تمام فضا معطر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس مرض کا علاج کرتے وقت سب سے پہلے دانتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر بدبو کی وجہ دانت ہوتے ہیں، ورنہ تو معدے کا علاج کیا جائے۔ الغرض صحت اور تندرستی کے لیے دانتوں کی تندرستی اور حفاظت اشد ضروری ہے، کیونکہ کامیاب زندگی صحت مند زندگی ہے، اور وہ زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں حفظان صحت کے اصولوں سے بغاوت ہو۔ گندے اور میلے دانتوں کو دماغ کی بھی کئی بیماریوں میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ گندے اور پیپ زدہ دانت دماغی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں نفسیاتی امراض مثلا جنون، خبط، پاگل پن اور دیگر مہلک امراض شامل ہیں۔ ایک صاحب کی بیوی کو دماغی عارضہ تھا۔ پیچیدہ ٹیسٹوں کے بعد معلوم ہوا کہ دماغ کے پردے میں پیپ پڑ چکی ہے اور مریضہ عرصے دراز سے پائریا میں مبتلا تھی، اور وہی پیپ اس مرض کا باعث بن گئی۔ اس طریقے سے بہت سے دماغی امراض ہیں جو دانتوں کی پیپ سے بنتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ مسواک کے ذریعے سے دانتوں کو صاف رکھا جائے تاکہ ان میں کسی بھی قسم کی کوئی پیپ نہ بن سکے۔ کئی ایسے مریض مشاہدات میں آئے کہ جن کے کانوں میں ورم، پیپ، سرخی اور درد کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ بہت علاج کیا گیا ان کا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تحقیق و تشخیص پر معلوم ہوا کہ مریض کے مسوڑوں میں پیپ پڑ چکی ہے۔ جب مریض کے مسوڑوں کا علاج کیا گیا تو مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے دانتوں کو بصارت بینائی میں بہت دخل ہے۔ دانتوں کے امراض کا بصارت اور امراض چشم سے گہرا تعلق ہے۔ دانتوں کی پیپ یا دانتوں کے خلاؤں میں جب خوراک کے ذرات پھنس کر متعفن ہو جائیں، جس کی وجہ سے آنکھیں امراض و علل میں مبتلا ہو جائیں، تو ضعف بصارت، اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل ضعف بصارت کی جہاں اور وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ دانتوں کی طرف سے غفلت ہے۔ اگر دانتوں کو صاف کیا بھی جاتا ہے تو برش سے صاف کیا جاتا ہے۔ کیا برش دانتوں کے لیے مفید ہے یا مضر؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کی جائے گی، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو صفائی مسواک کے ذریعے سے ہو سکتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ مسواک دائمی نزلے میں بھی مفید ہے۔ دائمی نزلے کے وہ مریض جن کا بلغم رکا ہوا ہوتا ہے، جب وہ مسواک استعمال کرتے ہیں تو بلغم اندر سے خارج ہوتا ہے، جس سے دماغ ہلکا ہوتا ہے۔ ایک پیتھالوجسٹ کہنے لگے کہ میرے تجربے اور تحقیق میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسواک دائمی نزلے کے لیے تریاق ہے، حتیٰ کہ اس کے مستقل استعمال سے ناک کے آپریشن اور گلے کے آپریشن کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کے لیے برش ضروری ہے یا مسواک؟ ماہرین جراثیم کی برسہ برس کی تحقیق کے بعد یہ بات پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ جس برش کو ایک دفعہ استعمال کیا جائے اس کا استعمال صحت اور تندرستی کے لیے اس وقت مضر ہے جب اس کو دوبارہ استعمال کیا جائے،
کیونکہ اس کے اندر جراثیموں کی تہ جم جاتی ہے۔ اگر اس کو پانی سے صاف کیا بھی جائے تو بھی جراثیم مصروف نشو و نما رہتے ہیں۔ دوسری بات، برش دانتوں کے اوپر چمکیلی اور سفید تہ کو اتار دیتا ہے، جس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دانت آہستہ آہستہ مسوڑوں کی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لہذا برش کبھی بھی مسواک کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ ہر اس لکڑی کا مسواک دانتوں کے لیے موزوں ہوتا ہے جس کے ریشے نرم ہوں اور دانتوں کے درمیان خلاؤں کو زیادہ نہ کریں اور مسوڑوں کو زخمی نہ کریں۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم 4 قسم کی لکڑی کے مسواک ہیں۔ نمبر 1 پیلو کا مسواک، نمبر 2 کنیر کا مسواک، نمبر 3 نیم کا مسواک، نمبر 4 کیکر کا مسواک۔ پیلو کا مسواک سنت نبوی ہے۔ دراصل ہر نماز سے پہلے اس کا استعمال دین اسلام میں لازم ہے۔ اگر اس کے اثرات اور فوائد کو دیکھا جائے تو اس کے ریشے نرم ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیلشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں یہ درخت اکثر شور اور ویران علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور ماہرین ارضیات کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دماغ کی خوراک اور معاون جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں فاسفورس بھی ہے، اور یہ فاسفورس لعاب اور مسامات کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے، اس لیے دماغ طاقتور اور قوی ہو جاتا ہے۔